جو کچھ 27 جون 2026 کو آزاد جموں و کشمیر اے جے کے کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں مناظر، جو ریوولٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو اے جے کے اندر ہو رہا ہے، جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ریوولٹ ہے جو آج تک کہیں پہ بھی نہیں ہوا. اس لیول کا ریوولٹ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس پاکستان کے اندر مانے جاتے ہیں صحافی، وہ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو کچھ اے جے کے اندر ہو رہا ہے، جس کو رپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، وہ معاملہ انتہائی سنگین ترین ہے، اور اس قدر سنگین ہے کہ جو الیکشن انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں اے جے کے اندر، اس کے نومینیشن پیپرز تک جمع کرانے کے لیے یہ جو اپنے پپٹس کھڑے کرتے ہیں، جن کو کشمیری سہولت کار کہتے ہیں، وہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر تک نہیں جا پا رہے. اس قدر سنگین جو ہے وہ صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے، اس قدر شدید جو ہے وہ یہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور جس کے مناظر ہم آپ کو ریگولر دکھا رہے ہیں، لیکن کوئی اور آپ کو دکھائے نہ دکھائے، ہم تو آپ کو دکھائیں گے. سولجر سپیکس کے اوپر آپ کو حقیقت جو ہے وہ پتہ چلے گی. ہماری کچھ ویڈیوز کو جو کل آپ کو دکھائی گئیں، یہ کہہ کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اے آئی جنریٹڈ تھی، ایک معصوم بچی کی تصویر تھی. وہ آج آپ کو پوری ویڈیو دوبارہ ایک دفعہ دکھا دیں گے کہ کتنی ایک وہ اے آئی جنریٹڈ تھی. آج کا جو پروگرام ہے اس میں صرف کشمیر کی کہانی لیکن نہیں ہم ڈسکس کر رہے. ایک طرف کشمیر کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے پاکستان کی سرکار، اور دوسری طرف بھارت سے دوستی کرنا چاہتی ہے پاکستان کی سرکار. ہے نا حیرت کی بات، اچنبے کی بات. آگے ان کے سامنے ذرا سا طاقتور بندہ آ جائے تو اس کے آگے یہ لیٹ جاتے ہیں. یہ سائیکی ہے پنجاب والوں کی، پنجاب سینٹرک اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی. لیٹ جاتے ہیں، ان کا منت ترلا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ مارو، ہمیں بچا لو. اس وقت تو ایک طرف تو پاکستان ایڈمنسٹریڈ جموں کشمیر کے اندر 19 دن سے جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہے. دوسری طرف اس بات چیت کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ بھی اس وقت جو ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے اہم پہلو ہے کہ اے جے کے میں 5 جون سے انٹرنیٹ بند ہے. اس کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کی وجہ سے گراؤنڈ ریالٹی دنیا تک پہنچانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. اور اسی دوران رپورٹس کے مطابق 19 دن سے گندم، چاول، سبزیاں، ایون بچوں کا دودھ اور بنیادی راشن کے جو ہے وہ اس کو بھی اے جے کے اندر لے جانے کی ٹرک انٹری پوائنٹ کے اوپر ان کو پنجاب پولیس نے اور پنجاب رینجر نے روکا ہوا ہے. اور اگر اسینشل سپلائی واقعی اتنی دیر تک افیکٹڈ رہتی ہیں تو اس کا سب سے پہلا اثر غریب گھروں کے اوپر ہوتا ہے، جو کہ اکٹھا بلک میں کھانا نہیں خرید کے رکھ سکتے. وہ ڈیلی دوسرے تیسرے دن جا کے ہفتے میں میکسیمم ایک دفعہ کوئی ڈسکاؤنٹ سٹور یا بازار لگتے ہیں، اتوار بازار، جمعہ بازار، منگل بازار، اس سے جا کے لے لیتے ہیں. تو یہ سیاسی نہیں انسانی پہلو ہے اس تحریک کا. اور اس وقت یزید وقت منیرہ مستری جو ہے وہ انسانیت سوز مظالم کر رہا ہے اس وقت اے جے کے اندر کشمیری کے اوپر. اور ان کو پھر اوپر سے جب وہ آواز اٹھائیں تو ان کو انڈین ایجنٹ بول دو. میں آپ کو بریکنگ نیوز بھی تھوڑی دیر کے اندر دوں گا، لیکن پہلے اس ایشو کو جو ہے وہ ایک پاسے لگا لیں، کیونکہ اس پہ بڑا ہی سینٹیمنٹل ایشو ہے. یہاں پہ آپ کے کمنٹس میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے کمنٹس یہاں پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں. انڈیا پاکستان کی بیک چینل ٹاک سے ریلیٹڈ جو ہے یہ رپورٹ بالکل ایک ویریفائڈ رپورٹ ہے، جس کے اوپر ان لوگوں نے بات چیت کی ہے. پیرائشیا نیوز نے اس کے اوپر، جو وسل بلورز ان کا ڈیسک ہے، اس نے اس کے اوپر سٹوری کی ہے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اگر آپ اس میں پلیز بیئر ود می، کیونکہ پہلے سٹوری ہے کیا، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سٹوری ہے کیا یار، رولا کیا ہے. دیکھیں اب آج پیرائشیا نیوز نے کولمبو میں ہونے والی جو انڈیا پاکستان ٹریک 1.5، اس کو پاکستان 1.5 کہہ رہا ہے، انڈیا ٹریک 2 کہہ رہا ہے. ٹریک 2 میں کوئی بھی سرونگ آفیشل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ٹریک 2 کہا جاتا ہے. پاکستان 1.5 کہہ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے سرونگ آفیشل گئے ہوئے تھے. انڈیا کی طرف سے جنرل نروانے گئے ہوئے تھے، اور پاکستان کی طرف سے میجر جنرل اسفندیار پٹودی گئے ہوئے تھے، جو کہ سیف علی خان پٹودی کے رشتہ دار بھی ہیں. اور کانفرنس میں انڈیا کی طرف سے جنرل منوج نروانے، رام مادیو صاحب بھی گئے ہوئے تھے. رام مادیو صاحب نے کہا نہ بابا میں نہیں گیا، لیکن رام مادیو صاحب پھر بھی اس سٹوری کے مطابق بھی، اور ہم نے اس کو ویریفائی، اس سٹوری کو کہتے ہیں جی ہم نے ویریفائی کیا ہے. کچھ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی ویریفائی کیا ہے. مطلب اگر ان کو پتا ہے کہ رام مادیو جی آپ نے اور جنرل نروانے نے اور وہاں جنرل پٹودی نے
سجاد علی خان صاحب نے, شری رحمان نے اور سمیر پال کپور امریکہ کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, انہوں نے فش کھائی اور ساتھ پرانز کھائے ہیں. تو اتنا سب کچھ پتا ہے تو پھر آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ رام مہادیو صاحب اور ریٹائرڈ ڈپلومیٹ روچی گھنشیام جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے شامل تھے. جنرل منوج نروانے, رام مہادیو اور روچی گھنشیام, یہ سٹوری جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے پیراہیشا نیوز کی. اور یہ سٹوری مزید اس کے اوپر بات کر رہی ہے کہ جناب پاکستان سائیڈ سے جو ہے وہ ریٹائرڈ میجر جنرل اسفندیار پٹودی موجود تھے, فورن آفس کے سرونگ ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا سجاد حیدر خان تھے موجود تھے, اور سینیٹر شیرین رحمان پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ موجود تھیں, اور ڈاکومنٹڈ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ تھی. جناب کے ہم جو ہے وہ پھانسی بھی لگا دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, یہ گورنمنٹ کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے, خود جواب آپ ان کو ڈائریکٹ دے سکتے ہیں جناب, سن لیجئے. موجودہ صورتحال ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج پہ, اس صورتحال میں انتخابات ہو جائیں گے آزاد کشمیر کے؟ بالکل ہوں گے. کیا ہوگا, ووٹ کم پڑے گا اور کیا ہوگا, ووٹ الیکشن تو ہوں گے, لازمی ہوں گے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت احتجاجی دھرنا دے کے بیٹھے گی, تو اس صورتحال میں کیا حکومت اسی چوک پہ لٹکائیں گے ان کو, پھانسیاں دیں گے, لٹکائیں گے اور سیدھا شوٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کب سے بیٹھے میل کو پہلے لگائیں گے گولیاں, پھر دوسرے سب کو گولیاں ماریں گے انشاءاللہ. جی تو یہ جی بولیں. یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا کیا ختم کرانے کے لیے حکومت ابھی تک کیا اقدامات کیے؟ ختم ہی ہے, کیا رہ گیا, ایک آنا بھی نہیں رہ گیا, کیونکہ 99% تو ختم ہی ہے. جو نہیں ہوں گے خود ہی مر جائیں گے, ان کو میٹھا دینے کی ضرورت ہے بس. روزانہ کی بنیاد پر ان کی تقریریں ہو رہی ہیں, وہ لوگوں کو اور اکٹھا کر رہے ہیں, تو حکومت آزاد کشمیر ابھی تک ناکام کیوں ہے؟ ناکام نہیں ہے, ہم کہتے ہیں خون خرابہ نہ ہو, امن سے جائیں. وہ ہم حکومت کے لیے کون سی دے رہے ہیں یہ 2 منٹ میں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کوئی بے گناہ آدمی مر جائے جناب. تو یہ بتائیے کہ اگر امن میں نہ گئے تو پھر حکومت کیا اقدامات اٹھائے گی؟ نہیں, میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا. اگر وہ امن سے نہیں جا رہے, واپس احتجاجی دھرنا انہوں نے جاری رکھا, تو پھر حکومت کیا اقدامات پھرے گا, قانون اپنا راستہ لے گی. تو آپ نے اس حوالے سے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ مہاجرین کی نشستوں کے خلاف ہیں, تو آپ نے اس حوالے سے اپنی حکومت کو مشورہ دیا ان کو دھرنا ختم کرانے کے لیے؟ یہ حکومت ہماری ہے, یہی تو حکومت ہے جو مذاکرات کرتی ہے. جیسے خواجہ آصف نے کہا کہ یہ کشمیری, میں کہتا ہوں کشمیری ہے. خواجہ آصف نے جو بیان دیا غلط دیا, اور ہم کہتے ہیں کشمیری. انہوں نے اپنی بہت قربانی دی ہے, راولا کوٹ کے لوگوں نے, انہوں نے اس آزادی کے لیے بڑی قربانی دی ہے جناب. خواجہ آصف صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ 2, 3, 4, 6 ماہ اور مزید جھوٹا لینا چاہ رہی ہے تاکہ الیکشن ملتوی ہو جائیں, تو اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں ساری وہ ان کی خواب و خیال ہے, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا, وہ خالی و ناری لگاتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ شیر شید صاحب سے ناراضگی ہے یا اب صلح ہے؟ کہ بھائی میری سپورٹ کریں گے, کس نے کہا آپ کو؟ وہ پیپل پارٹی کے فین ہے, پیپل پارٹی بلاول بھٹو کے وہ بہت فین ہے جناب. وہ پیپل پارٹی کے ساتھ وہ چلیں گے انشاءاللہ فیوچر میں جناب. جی بہت شکریہ, تھینک یو. یہ جی آپ عزیزان من ذرا دیکھ لیجئے, یہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور جس طرح کی بکواس کر رہے ہیں وہ ہم پھر تبھی کہتے ہیں کہ آپ خود ان کو جواب دے سکتے ہیں